کہ اب اگر کوئی شخص جیسے رمضان مبارک میں روزہ سحری کر لینے کے بعد اچانک اس کو آپریشن کی نوبت آ جاتی ہے، تو ایسے وقت پر کچھ سنگایا جاتا ہے، نتیجے میں وہ آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے انجیکشن کے ذریعے سے بے ہوش کر دیا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے ایک چائنا کا ایک خاص طریقہ ہے کہ ایک سو کا انجیکشن جو نیڈل اس کی سوکی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے مخصوص جگہوں پر کچھ چبھانے کی وجہ سے ان کے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی بے ہوش کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال کسی بھی شکل میں اگر بے ہوش کیا جا رہا ہو اس آدمی کو بو سنگا کر، تو یہ بو سنگنے میں کوئی پارٹیکل تو اندر نہیں جا رہا ہے، اگر جاتا ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ تو اس کے اندر صرف بو سنگنے کی وجہ سے یا انجیکشن کی وجہ سے اگر کوئی بے ہوش ہو رہا ہو، جیسا فطری طور پہ اچانک آدمی کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، یہ ایک مصنوعی طریقے سے جب اس کو بے ہوش کیا جا رہا ہو تو اس میں دو شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ دن کے کچھ حصے میں بے ہوش کیا گیا تو ظاہر بات ہے اس سے روزے پہ کچھ اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر ایک آدمی سحری کے بعد اچانک اس کو بے ہوش کر دیا گیا اور افطار کے بعد اٹھ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے ہم کہیں گے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما یدع الطعام والشراب ویدع الشہوات من اجلی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ صحیح بخاری کی جو روایتیں ہیں، حدیث نمبر 1800 سے لے کر 2000 کے درمیان جو 200 احادیث ہے، اس میں اگر آپ پڑھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس نے روزہ میرے خاطر، اس نے کھانا پینا اور یہاں تک کہ شہوتوں کو میرے خاطر چھوڑا۔ اب ایک آدمی اگر بے ہوش ہو کر سحری سے لے کر افطار تک کا ٹائم اگر گزار رہا ہے تو مطلب یہ نکلا کہ وہ آدمی کا کچھ ارادہ ہی نہیں ہوا۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اس کی نیت ہی نہیں ہوئی قائم۔ تو اس کا مطلب نکلا کہ ایک آدمی اگر بے ہوش تھا رات بھر، یہاں تک کہ سحری کا ٹائم پار ہو گیا، اب اس کے بعد سحری کے بعد سے وہ روزے کو کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہے، اگر اس نے نیت ہی نہیں کی تھی تو آدمی کو روزہ شروع کرنے سے پہلے رات میں سوتے وقت پر نیت کرنی چاہیے۔ ایک آدمی نے اگر پہلے نیت ہی نہیں کی تھی تو ظاہر بات ہے روزہ سحری سے شروع ہوتا ہے، دن کے 10 بجے 8 بجے سے شروع نہیں ہوتا، تو اس آدمی کو بھی چاہیے کہ بعد میں روزہ رکھے۔ ہاں ایک آدمی نے ارادہ کیا تھا، اچانک وہ بے ہوش ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کی وہ آدمی ہوش میں آیا 7-8 بجے، پھر اس کے بعد وہ کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ طاقت موجود ہے بغیر سحری کے، اگر وہ کنٹینیو کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، طاقت اگر موجود ہے تو کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا ارادہ ہی نہیں تھا پہلے، تو ارادہ ہونا بہت ضروری ہے۔ من لم یجمع الصیام فلا صیام لہ، جس نے پہلے سونے سے پہلے اس کو چاہیے کہ کم سے کم کل کی وہ نیت کرے یا رمضان بھر کی وہ نیت کر کے رکھے، کم سے کم یہ ہے کہ نیت نہ توڑے۔ نیت کی بہت اہمیت ہے، دل سے جو نیت ہوتی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، زبان سے جو ہوتی ہے اس کو تلفظ کہتے ہیں، تو دل کی نیت کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پر۔